عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. قالوا اولا، قالوا یہاں سے ہے. سنو بھائی، ہمارے اور معتزلہ کا مذہب یہ تھا کہ افعال حسنہ کا حسن اور افعال قبیحہ کا قبح عقلی کیا ہے، اور اس کی دلائل مذکور ہو چکے. اشاعرہ کا مذہب یہ تھا کہ افعال حسنہ کا حسن اور افعال قبیحہ کا قبح شرعی ہے. شرعی. قالوا، یہ اشاعرہ کا میدان ہے. یہ دلیل سنو. اشاعرہ کہتے ہیں کہ افعال حسنہ کا حسن عقلی نہیں ہے. کیوں؟ اگر عقلی ہوتا تو افعال حسنہ سے حسن جدا نہ ہوتا. جدا نہ، مگر جدا ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ عقلی نہیں ہے، یہ شرعی ہے. جب تک شریعت نے ان کو حسن کہا تھا تو حسن لگا ہوا تھا، اور جب شریعت نے حسن نہیں کہا تو حسن جدا ہوا. اشاعرہ کہتے ہیں کہ افعال حسنہ کا حسن عقلی نہیں ہے، شرعی ہے. کیوں؟ اگر اس فعل حسن کا یہ حسن عقلی ہوتا تو قیامت تک یہ حسن اس فعل حسن سے جدا نہ ہوتا، مگر جدا ہو جاتا. معلوم ہوا کہ عقلی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے. جب تک شریعت نے حسن کہا تھا تو حسن لگا ہوا تھا، اور جب شریعت نے کہا نہیں تو حسن جدا ہوا. مثال دیکھو، جھوٹ حسن ہے یا قبیح؟ ہاں، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ کا قباحت عقلی ہوتی تو جھوٹ ہمیشہ قبیح ہوتا. حالانکہ جھوٹ کبھی کبھی حسن ہوتا ہے. کس طرح؟ یہ بلوچستانی، اس نے اس نبی کو پکڑا ہے قتل کرنے کے لیے کہ تم توحید کیوں بیان کرتے ہو. یہ کون ہے؟ بلوچی. اس نے اس نبی کو قتل کی نیت سے پکڑا ہے کہ تم توحید کیوں بیان کرتے. میں نبی کو بچانے کے لیے کہتا ہوں انہ لیس بنبینا، اس کو قتل نہ کرو، یہ نبی نہیں ہے. اب یہ انہ لیس بنبی، یہ صدق ہے یا کذب ہے؟ ہاں، اور یہ قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن ہے. تو اگر کذب کی قباحت عقلی ہوتی تو کذب ہمیشہ قبیح ہوتا، اور یہاں کذب ہے اور قبیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قباحت شرعی تھی. جب تک شرع نے کہا کذب قبیح ہے تو قبیح تھا، اور اب شریعت کہتے جھوٹ بولو نبی کو بچاؤ تو حسن بن گیا. اب بات سمجھ میں؟ یہ معنی ہے. قالوا، اشاعرہ کہتے ہیں اولا لو کان ذاتیاً، اگر حسن و قبح عقلی ہوتے، یہ مقدم لم یتخلف، تو حسن جو ہے فعل حسن سے قبح فعل قبیح سے جدا نہ ہوتا. یہ تالی وجب اطلاع تالی کا وقت تخلف، اور حسن و قبح متخلف جدا ہے. فإن الكذب مثلا، جھوٹ بولنا واجب ہے لعصمت نبینا، نبی بچانے کے لیے، وانفاذ برینا، اور بچانا اس پاک دامن نبی کا واجب ہے، عن صفاکنا، خون ریز بلوچی سے. اب کذب قبیح ہے
لیکن اس صورت میں کذب قبیح ہے انہ لیس من نبی یا حسن ہے؟ حسن ہے. تو اگر کذب کی قباحت عقلی ہوتی تو اس وقت بھی قبیح ہوتا، لیکن اس وقت قبیح نہیں ہے. معلوم ہوا یہ قباحت عقلی نہیں تھی، شرعی تھی. پہلی شریعت نے کہا تھا کذب قبیح ہے، اب شرع کہتے جھوٹ بولو، نبی بچاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں؟ مصنف جواب دیتا ہے. مصنف جواب یہ دیتا ہے کہ جھوٹ کذب کی قباحت عقلی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو کذب ہے اور قباحت نہیں ہے، کہتے ہیں یہاں بھی کذب قبیح ہے. یہ کہنا انہ لیس بنبی یہ جھوٹ ہے اور یہ بھی قبیح ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت اس لیے دی اقباح سے بچنے کے لیے. یہ نفس قبیح ہے اور نبی کا قتل کیا ہے؟ اقباح ہے. تو قبیح کی اجازت مل گئی ہے اس وجہ سے کہ وہ قبیح حسن بنا یا اقباح سے بچنے کے لیے نبی کو قتل سے بچاؤ. یہ معنی ہے اس قول کا. والجواب ان هناك ارتکاب اقل القبیحتین، کہ یہ لیس بنبی جن کی جو اجازت ہے یہ ارتکاب ہے چھوٹے قبیح کا. لا ان الکذب صار حسنا، یہ گمان نہ کرو کہ یہ جھوٹ حسن بن گیا، یہ جھوٹ اب بھی قبیح ہے، لیکن اس کی اجازت ملی اقباح سے بچنے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں؟ اس پر شاعرہ اعتراض کرتے کہ نہیں، انہ لیس بنبی یہ جھوٹ ہے اور یہ یہاں حسن ہے. کیوں؟ انہ لیس بنبی یہ جھوٹ واجب ہے، یہ صغرا، اور ہر واجب حسن ہے، تو یہ جھوٹ حسن بن گیا. پھر اس نے اپنا دعویٰ ثابت کیا کہ جو کذب قبیح تھا وہ اب کیا بن گیا؟ حسن بنا. اگر قباحت عقلی ہوتی تو جدا نہ ہوتی اور جدا ہو گئی. اعتراض کیا کہ یہ کذب واجبن وکل واجب حسن فہذا الکذب حسن، تو کذب حسن بنا، کبھی نہیں رہا. اگر قباحت عقلی ہوتی جدا نہ ہوتی، جدا ہوئی معلوم ہوا کہ عقلی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے. قیل اعتراض میں کہا گیا ہے کہ ان ھذا الکذب واجبان، یہ کذب واجب ہے اور ہر واجب حسن ہے، تو یہ کذب داخل ہوا حسن میں. ٹھیک ہے. اقول مصنف جواب دے. دیکھو وہ کہتے ہیں یہ کذب کہ لیس بنبی یہ اب بھی قبیح، اب بھی لذاتی ہی. ہاں میں نے آپ کی بات مان لی کہ یہ حسن بھی ہے، لیکن لغیر ہی انجاء نبی کے لیے، انجاء نبی کے لیے. تو یہ حسن لذاتی ہی بنا یا حسن لغیر ہی بنا؟ اور لذاتی ہی کیا ہے؟ قبیح ہے. تو دیکھو قبیح اب بھی قبیح ہے جیسے پہلے قبیح تھا. اس میں حسن آیا اور حسن لغیر ہی خوب لذاتی ہی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. اقول الحسن وہ کذب جو حسن بنا لغیر ہی ابراء نبی کے لیے، یہ منافی نہیں ہے ان قبل ذاتی ہی، کذب کے قبل ذاتی ہی کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس پر تائید پیش کرتا ہے. ایسے دیکھو انہ لیس بنبی یہ کذب ہے اور کذب قبیح ہے، تو یہ قبیح ہے. لیکن یہاں ایک ضرورت پیش آئی ابراء نبی، اور الضروریات تبیح المحظورات، اس ضرورت نے اس قبیح کو حسن بنایا. یہ معنی ہے الضرورات نبی بچانا تبیح المحظورات، حسن بناتا ہے اس کذب کو جو قبیح لذاتی ہی ہے. ٹھیک ہے. اس قیل اور قال سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ حسن کے دو قسم ہیں،
ایک لذاتی ہی اور ایک لغیری ہی. قبا کی دو قسم ہیں، ایک لذاتی ہی اور ایک لغیری ہی. تو کذب قبیح لذاتی ہی بنا اور حسن، اور یہ تقسیم ہم مانتے ہیں. غایت امر لازم و قول بان کل منہما، کہ ہر ایک قبح حسن سے، کما انہ میزان نو کذالک بالغیر ولعلهم یلتزمون، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ایک دو قسم پر ہے، ایک حسن ذاتی اور ایک لغیری ہی، ایک قبح ذاتی ہی اور ایک سنتے ہو. او به امکن لهم التخلص عن النسخ، اور اسی تقسیم سے ہمیں ممکن ہے نجات نسخہ سے. دیکھو اعتراض پڑتا ہے کہ یہ شراب قبیح ہے یا حسن ہے. اگر قبیح ہے تو ابتدائی اسلام میں پینے کی اجازت کیوں تھی، اور اگر حسن ہے تو ابتدائی اسلام میں منع کیوں تھا؟ تو یہی جواب ہے. ہم کہتے ہیں قبیل ذاتی ہی ہے اور حسن لغیری ہی ہے تجدید فی الاسلام کی وجہ سے. قبیل ذاتی اور حسن وہ غیر کیا ہے کہ لوگ نو مسلم تھے، اور جب نو مسلم پناہ ختم ہوا تو حسن لغیری ختم ہوا، وہ حرمت ذاتی نکل آئی اور حسن منسوخ ہوا. ٹھیک ہے. یہ دوسرا جواب ہے. پہلا جواب تو تھا یہاں کذب قبیح حسن بنا یا ارتکاب اقل القبیح حسن کا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ شاعرہ نے کہا تھا کہ کذب حسن بنا تو واجب بنا، کذب حسن بنا تو واجب بنا. کہتے ہیں یار یہ اعتراض آپ معتزلہ پر کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح فعل کا حسن عقلی ہے تو حکم جو وجوب ہے وہ بھی عقلی ہے، لیکن ہم پر یہ اعتراض نہیں پڑتا. ہمارے نزدیک فعل حسن عقلاً، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو حسن عقلاً ہو وہ واجب بھی ہو. علاوہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہے جبائیہ پر وعلینا، یہ صرف معتزلہ پر واجب ہے. والثانیہ، اس کا معنی کیا ہے والثانیہ؟ یہ کن کی دلیل ہے؟ اشاعرہ. یہ ذرا غور سے دیکھو. اجمالی دلیل یہ ہے کہ اگر حسن اور قبح عقلی ہو جائے تو اجتماع نقیضین کا ہے، اور اجتماع نقیضین کا محال ہے، تو حسن اور قبح کا عقلی ہونا بھی بس. یہ اجمالی دلیل کہ اگر حسن اور قبح عقلی ہو جائے تو کیا لازم آئے گا؟ اجتماعی نقیضین، اور اجتماعی نقیضین محال ہے تو حسن اور قبح کا عقلی ہونا بس. تفصیل سنو. تفصیل یہ ہے کہ آپ کو عیساغوجی میں آئے گا کہ قضیے موجبے کا صدق کیا ہے، اتصاف موضوع کا محمول ہے. زید عالمون، یہ کب صادق ہوگا کہ خارج کے اندر زید متصف بالعلم، اور قضیے موجبے کا کذب کیا ہے عدم اتصاف موضوع کا محمول کے ساتھ. زید عالمون کاذب کب ہوگا کہ خارج میں زید متصف بالعلم نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ آپ کو عیساغوجی میں، مرقات میں اور اردو کی ایک کتاب ہے تحصیل المرجع، اس میں آپ کو آ جائے گا کہ قضیہ موجبی کا صدق کیا ہے، اتصاف موضوع کا محمول کے ساتھ فی الخارج ہے. میں نے کہا زید عالم، یہ زید عالم قضیہ کب صادق ہوگا کہ خارج میں زید متصف بالعلم، اور یہ زید عالم کا قضیہ کاذب کب ہوگا کہ خارج میں زید متصف بالعلم نہ ہو. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں زید قائمان، اس کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ زید موضوع متصف بالمحمول قیام خارج میں نہیں ہے.
اور جب میں کہوں زید قاعدان یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ کیونکہ زید جو موضوع ہے وہ متصف بالقعود ہے، جو معمول ہے خارج کے اندر. یہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں؟ اب اشاعرہ کہتے ہیں کہ اگر حسن اور قوہ عقلی ہو جائے تو اجتماع کس طرح؟ میں نے کہا انا کاذب غدا، انا کاذب غدا. انا صیغہ متکلم واحد کا یہ موضوع، اور کاذبون صیغہ اسم فاعل کا، اسم ضمیر ہے، ہوا وہ فاعل، اور غدا مفعول فی. شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر قضیہ جملہ. اب اشاعرہ کہتے ہیں کہ انا کاذبون غدا یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے لکھ لیا صادقن، یہ فتح لکھو. اور موجبی کا صدق کیا ہے؟ اتصاف موضوع کا معمول. تو یہ کب صادق ہوگا کہ انا متصف بالکذب، اور متصف بالکذب کذب ہے یا نہیں ہے؟ تو اعلی تقدیر صدق کیا آیا؟ کذب آیا. اور وہ صدق حسن تھا، اور یہ کذب جو لازم ہے یہ قوی ہے، اور ملزوم کے لیے حکم لازم کا ہے، تو وہ صدق حسن کاذب ہوا، اور یہ کذب قوی صادق ہوا. اجتماع نتیجہ کا ہے. ہاں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں انا کاذب غدا یہ کاذب ہے، تو ہم نے لکھ لیا کاذب، لکھ لیا. اب مولوی صاحب یہ مجیبہ ہے، اور مجیبے کا کذب کیا ہے؟ سل محمول کا موضوع، اور سل کاذبن کا انا سے یہ کیا ہے؟ صدق. تو اعلی تقدیر کذب صدق آیا، اور کذب قوی تھا، اور صدق حسن ہے، اور ملزوم کے لیے حکم لازم کا ہے، تو کذب قوی حسن بنا. اب اجتماع نتیجہ کا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حسن اور قوہ عقلی ہو جائے تو لازم آتا ہے اجتماع نقیضین کا. اور اجتماع نقیضین آپ کی سمجھ میں آئے گا اس ساغوجی کی طرف دیکھنے سے کہ قضیہ موجبے کا صدق ثبوت محمول کا موضوع، اور کذب سل محمول کا موضوع سے. اب میں نے کہا انا کاذبن، تو یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صادق ہے تو صادق تو ہم نے لکھ لیا. اب یہ صادق تب ہوگا کہ کل کے دن میں کذب بولو، اور کذب بولنا کذب ہے، تو اللہ تقدیری صدق کذب لازم آیا، اور ملزوم کے لیے حکم لازم کا ہے. وہ صدق جو حسن تھا وہ قوی بنا، اور حسن کا قوی بنا یہ اجتماع. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ کاذب ہے تو کاذب کا معنی سل بھی محمول، تو کل میں کذب نہیں بولوں گا، اور کذب نہ بولنا صدق ہے. تو اعلی تقدیر کذب صدق آیا، اور کذب ملزوم قوی تھا، اور صدق لازم حسن ہے. ولی الملزوم حکم لازم، تو وہ کذب قوی حسن بنا. یہ اجتماع نتیجہ کا نہیں. وثانيا لو كان ذاتيا لمقدم اگر حسن اور قوہ عقلی ہو جائے لاجتمع النقیضان یہ تالی، لیکن طالبات المقدم اس کا مثل فی مثل انا کاذب غدا فان صدقه يستلزم الكذب، اس کا صدق مستلزم ہے کذب کو. یعنی اگر ہم کہیں انا کاذب یہ صادق ہے یا کاذب؟ اگر آپ کہتے ہیں صادق ہے، صادق ہم نہیں آلے کی. اب انا کاذب کب صادق ہوگا؟ جب میں نے کذب ثابت ہو جائے، اور جس کو کذب ثابت ہے وہ کاذب ہوتا ہے. تو جو صادق تھا وہ، اور صادق تو حسن تھا، ٹھیک ہے، اور ملزوم اور کاذب قوی ہے، اور ملزوم کے لیے حکم لازم کا ہے. وہ بالعکس وللملزوم حکم لازم وربما یمنع ذلك. مصنف آ کر کے کہتے ہیں یار انا کاذبون یہ صادق ہے، اور صادق میں صدق ہے، اور صدق حسن ہے، تو صدق حسن ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صادق تب ہوگا
کہ کذب ثابت ہو جائے انا کے لیے، اور کذب قبیح ہے اور ملزوم کے لیے حکم لازم کر. یہ بات غلط ہے کہ ملزوم صدق حسن کے لیے حکم لازم کا ہے، یعنی کذب کا قبیح کے لیے ثابت ہوگا. یہ بات غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ ملزوم خیر محض ہو اور لازم شر محض ہو. جیسے آگ ملزوم ہے اور گھر جلانا اس کے ساتھ لازم ہے. اب گھر جلانا تو شر محض ہے، لیکن آگ شر محض ہے یا خیر محض ہے؟ خیر محض ہے. رات پانی گرم کر کے صبح پیر بگاڑا اور پیر بگاڑی نہا رہے ہیں. یہ کس نے کہا کہ ملزوم حکم لازم؟ آگ ملزوم ہے اور گھر جلانا اس کے ساتھ لازم ہے، اور یہ لازم قبیح ہے، اور ملزوم نار قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن ہے. ہم منع کرتے ہیں کہ ملزوم حکم لازم. اللہ ترینا ان المفضیہ، وہ آگ جو مچھلے لشکر ہے، لا یکون شرن بذات، آگ کو آپ شر و قبیح نہیں کہہ سکتے، بل بطبع. اس وجہ سے شیخ نے اشارات میں لکھا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں خیرات و برکات لکھی کہ بجلی آئے گی پنکھا چلے گا، بجلی آئے گی تو روشنی ہوگی، بجلی آئے گی تو ہیٹر چلے گا، بجلی آئے گی تو فریج چلے گا، بجلی آئے گی تو ایئر کنڈیشن چلے گا. یہ سب خیرات مال ہے. یہ کرنٹ دے کر وزیر کا قتل یہ بے تباہ ہے، اللہ نے وہ لکھا نہیں ہے. قال الشیخ فی الاشارات والشر داخل فی القدر بطبع. ٹھیک ہے. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نار خیر بذات ہے لیکن شر بطبع ہے. معلوم ہوا کہ حسن اور قبح کی دو قسم ہے، ایک بذات اور ایک جیسے پہلے ہم نے بیان کیا تھا. اقول میں کہتے ہو حاضر، یہ جواب یرشد کی، یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے الی الالتزام المذکور سابقات، وہ پہلی تقسیم کی طرف جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کل من الحسن والقبح کما انہ بذات کذالک یکون بالغیر. سنتے ہو؟ وثالثا، اس کا معنی کیا ہے؟ تیسری دلیل شاعر کی، آگے پیچھے پتہ نہیں. یہ کیوں؟ یہ نیچی کتابیں اپنی نہیں پڑھی. اب میں آپ کو یہاں کھڑا کرتا ہوں تو بس کھڑے رہو گی کیونکہ نیچے ایک چیز ہے، لیکن اگر میں کو یہاں کھڑا کر تو ہاتھ ہٹا دو جو درست کر کے ان ظالموں نے اس کی بنیاد نہیں بنا. ٹھیک ہے.